یتیم کے آنسو بنے بربادی کی وجہ۔ ہر دور میں ایسے انسان ملتے ہیں جو دنیا کی دولت اور طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک کسی کی دولت نہیں بلکہ اس کا تعلق، اس کا دل، اس کی نیت اور اس کا عقل سلیم معنی رکھتا ہے۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک یتیم بچے کی اس کا دعا میں اٹھتا ہوا کانپتا ہوا ہاتھ کس طرح ایک پورے خاندان کو ہلا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک زمیندار رہا کرتا تھا جس کا نام حاجی مرتضی علی خان تھا۔ لوگ اسے خان صاحب کہا کرتے تھے۔ دولت، زمین، حویلیاں سب کچھ اللہ نے دیا تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اس کا گھمنڈ۔ وہ لوگوں کو، غریبوں کو، مزدوروں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا تھا، مگر ایک انسان ایسا تھا جسے کبھی اس نے توجہ نہیں دی۔ وہ تھا اس کی ریاست میں رہنے والا ایک 10 سال کا یتیم بچہ ایان۔ ایان کے والد ایک چھوٹے درجے کے شکشک تھے۔ 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور اس کی بیمار ماں پہلے ہی جا چکی تھی۔ ایان بالکل اکیلا تھا، کھا پی کر نہیں بلکہ مزدوری کر کے زندہ رہا۔ وہ لوگوں کے گھر برتن صاف کرتا، کسی دکان پر سامان اٹھاتا، کہیں پانی بھرتا، بس 2 وقت کا نوالا مل جائے یہی اس کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس کے پاس تھا ایک بے پناہ صبر اور اللہ پہ یقین۔ ایک دن قصبے میں بہت بڑا طوفان آیا، آسمان کالا ہو گیا، بجلی چمکنے لگی، تیز بارش شروع ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگے، مگر ایان کے پاس تو کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر خان صاحب کی پرانی کوٹری میں گھس گیا جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ کوٹری ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن کم سے کم چھت تو تھی۔ اگلی صبح جب بارش تھمی تو خان صاحب کو پتہ چلا کہ ایک مزدور کا لڑکا اس کی ٹوکری میں سویا تھا۔ اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا، اس یتیم کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ، میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ ایان ڈرتے ڈرتے سامنے آیا، تھوڑی ہمت کر کے بولا، خان صاحب، بارش سے بچنے کے لیے میں اندر گیا تھا، میں نے کوئی چوری تو نہیں کی۔ لیکن خان صاحب جیسے انسانیت تو بھول ہی چکے تھے۔ کتے، میرے گھر کی بے عزتی کی ہے تو نے۔ اور انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو باہر گاؤں کے تالاب میں پھینک آؤ۔ نوکروں نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ ایان رو رہا تھا مگر چپ چاپ، کیونکہ اسے پتا تھا اس کے آنسو کوئی نہیں پوچھے گا۔ نوکروں نے اسے تالاب کے پاس پھینک دیا جہاں مٹی اور پانی ملا ہوا تھا۔ ایان گرا، گھٹنے پر چوٹ آئی، درد بھی ہوا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بس اتنا ہی کہا۔ نہ بدوا دی نہ گالی، صرف ایک ٹوٹا ہوا درد بھرا جملہ بولا۔ بے شک یتیم کی آس سیدھے آسمان تک پہنچتی ہے۔ کچھ دن بیتے، قصبے میں نئی باتیں پھیلنے لگی۔ خان صاحب کی حویلی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک ایک کر کے ٹھیکیدار بھاگنے لگے، لوگوں کی نوکریاں چھوٹ گئی، راتوں کو عجیب آوازیں سنائی آنے لگی۔ لوگ کہنے لگے خان صاحب کے گھر سے برکت اٹھ چکی ہے، لیکن گھمنڈی انسان مانتا کہاں ہے۔ اس نے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، زیادہ ٹیکس لگائے، مزدوروں کو مارنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ اس طرح وہ اپنے نقصان کی بھرپائی کر لے گا، لیکن اللہ کے حکم سے جو بربادی شروع ہوئی وہ تھمنے والی نہیں تھی۔ ایک دن مسجد کے امام مولانا سلیمان صاحب خان صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑی نرمی سے کہا، خان صاحب، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، کسی یتیم کا دل دکھا ہو تو توبہ کر لیجئے۔
لیکن خان صاحب تو ہنسنے لگے۔ ایک یتیم کے رونے سے میرا کیا ہوگا مولانا؟ مولانا صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، یتیم کا آنسو آگ ہوتا ہے خان صاحب، جو اٹھ جائے تو آسمان کی دہائی بن جاتا ہے۔ خان صاحب نے انہیں تقریباً دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ اب چیزیں بہت تیزی سے بگڑنے لگی، زمینیں سوکھ گئی۔ خان صاحب کی سینکڑوں بیگھہ زمینیں تھی، اچانک بارش رک گئی، فصلیں جل گئی، نویش ڈوب گیا۔ کسی نے ان کے پیسے لے کر دھوکہ دے دیا، لاکھوں کا نقصان ہوا۔ بیماری نے گھیر لیا، ان کے بڑے بیٹے کو عجیب بیماری ہوئی، ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ حویلی کی دیواریں دھڑکنے لگی، جو حویلی کبھی ان کی شان تھی اس میں سائرن کی طرح دراروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ لوگ کہنے لگے، یہ سب اس یتیم کی آہ ہے۔ لیکن خان صاحب اب بھی نہیں بدلے۔ ایک دن خان صاحب کی چھوٹی بیٹی سعدیہ بازار جا رہی تھی، اس کا پیر پھسلا اور گرتے گرتے ایک بچے نے انہیں پکڑ لیا۔ سعدیہ نے اسے پہچانا نہیں، اسے تھینکس کہا اور پیسے دینا چاہا۔ ایان مسکرایا اور بولا، میں پیسے نہیں لیتا بہن، میں نے تو ایک انسان کی مدد کی ہے۔ سعدیہ حیران ہو گئی، ایک غریب پھٹے کپڑے والا بچہ اتنی بڑی بات بول رہا ہے۔ اس دن سعدیہ گھر پہنچی اور ابا سے بولی، ابا، ایک بچہ تھا، اس نے میری جان بچائی، کتنا اچھا تھا، اس کا نام ایان تھا۔ خان صاحب کے کانوں میں جیسے بجلی گر گئی۔ ایان، یہی تو نام میں روز سن رہا ہوں، وہی بچہ جسے میں نے تالاب میں پھینکوا دیا، جس کے لیے میں نے نوکروں کو گالی دی تھی، جس کی میں نے بے عزتی کی تھی۔ دل میں پہلی بار پچھتاوے کی چنگاری جلی۔ اب خان صاحب نے ایان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، پورے قصبے میں گھومے، آخر کار وہ اسی مسجد کے باہر ملا۔ بچہ آستین چڑھا کر پانی بھر رہا تھا، چہرہ تھکا ہوا لیکن آنکھوں میں چمک تھی۔ خان صاحب آگے بڑھے، پہلی بار ان کے گھمنڈ کا گھڑا پھوٹا، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایان نے سر اٹھایا، چونکا، پھر بولا، خان صاحب، میں نے تو آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، بس اللہ سے اتنا ہی کہا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ خان صاحب کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ بیٹا، میرے گھر سے برکت اڑ چکی ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ ایان نے بہت سیدھی بات کہی، جہاں ظلم ہو وہاں برکت نہیں آتی، جہاں یتیم دکھی ہو، کمزور روئے، وہاں اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سچ میں توبہ کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو حق لوٹائیے، غریبوں کی مدد کیجیے اور گھمنڈ چھوڑ دیجیے۔ اس دن خان صاحب سچ مچ ٹوٹ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی حویلی میں ایک بڑا اجتماع رکھا، سب مزدور، غریب، دکاندار بلائے، سب کے سامنے کہا، میں نے ظلم کیا ہے، آج سے میں کسی پر بھی اونچی آواز نہیں اٹھاؤں گا، جس کا حق دبایا اسے لوٹا رہا ہوں۔ انہوں نے ہر ایک کو اپنا حق دیا، کسی کو زمین دی، کسی کو پیسے دیے اور کسی کا قرضہ معاف کر دیا۔ سب سے بڑی بات، انہوں نے ایان کو اپنا بیٹا جیسا مان کر اس کی پوری ذمہ داری لے لی، اسے پڑھانے کا، رہنے کا، بھوشیہ بنانے کا وعدہ کیا، اور دیکھو برکت اسی دن واپس شروع ہو گئی۔ بیٹے کی بیماری ٹھیک ہوئی، فصلیں اگنے لگی، نقصان کی بھرپائی ہوئی، قصبے میں کہا جانے لگا، یتیم کا حق لوٹا تو اللہ کی رحمت لوٹ آئی۔ سبق: یتیم کا دل توڑنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ یتیم کی آہ سیدھے آسمان تک جاتی ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، واپس آ کر انسان کو ضرور پکڑتا ہے۔ نصیحت:
اگر کبھی کسی یتیم، غریب، مزدور، کمزور کا حق چھوٹ جائے تو اسے واپس کر دے، کیونکہ بربادی کا دروازہ اکثر تب کھلتا ہے جب کوئی یتیم دکھی ہو کر یا اللہ کہہ دیتا ہے۔ بے شک